بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جناب راحیل احمد کے سوالات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے 2 سوال بھیجے ہیں کہ اقبال کو ایک شاعر کے طور پر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور دوسری یہ کہ تہذیبی سطح پر ہم اقبال سے کیا مفاد حاصل کر سکتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی تہذیب کا بہت بڑا آدمی سمجھتا ہوں۔ بر صغیر پاک و ہند میں ملت اسلامیہ نے جو افراد کار پیدا کیے، علامہ اقبال ان میں بہت بڑے آدمی ہیں۔ بطور شاعر بھی وہ بہت بڑے ہیں، لیکن ان کا جو ایک مجموعی تصور ہے ملت اسلامیہ کے بارے میں، مسلم معاشرے کے بارے میں اور عصر حاضر کے بارے میں، وہ چیز ان کے وہ افکار و خیالات جو ہیں وہ ان کو ایک بہت بڑا آدمی بناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے شاعری کو ایک ایسے کام کے لیے استعمال کیا جس کے لیے شاعری بنی نہیں تھی۔ یعنی شاعری جو ہے وہ فکر کے اظہار کے لیے نہیں ہوتی۔ فکر اگر شاعری میں موجود بھی ہو تو وہ ایک طرح سے وہ اس کے تضمنات کے طور پر موجود ہوتی ہے۔ شاعری کا بنیادی کام جو ہے وہ جمالیاتی اقدار کے تحت اپنے تجربے کا اظہار ہوتا ہے، ایک ایسا تجربہ جس میں تخیل بھی ہوتا ہے اور بڑا جذبہ ہوتا ہے، اور جو اس میں تخیل اور اس میں جو تصور پایا جاتا ہے شاعری میں، وہ جذبے کے تابع ہوتا ہے۔ شاعری جو ہے وہ کسی فکری ڈسکورس کا نام نہیں ہوتی۔ شاعری ایسی انسائٹس پر، ایسی فلیشز پر مبنی ہوتی ہے جو عصر حاضر کے بارے میں، جو ہیومن کنڈیشن ہے اس کے بارے میں ہمیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں بہت رہنمائی اور بصیرت فراہم کرتی ہے، لیکن جو قوموں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک مربوط ریشنل یا عقلی فکر ہوتی ہے۔ تو ان کی شاعری صاف ظاہر ہے، شاعری کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ ایک جو ہے فکری ڈسکورس کے طور پر کام کرے، لیکن علامہ اقبال چونکہ بہت بڑے تخیل کے مالک ہیں، ان کا تخیل جو ہے وہ تہذیبی سطح کا ہے۔ ان کا تخیل اتنا بڑا ہے کہ اس میں تہذیبیں جو ہیں وہ جنم لے سکتی ہیں، اور تہذیبوں کے بارے میں گفتگو جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ اسی احساس کے پیش نظر علامہ اقبال نے جو اپنی فلسفیانہ کتاب لکھی، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ، وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کے بارے میں صاف ظاہر ہے اس کے ایک ایک لفظ پر داد تحقیق دی جا چکی ہے، اور سینہ گزٹ میں بھی بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں کہ حسن عسکری علیہ رحمت نے اس کے ہر صفحے پر جو ہے وہ استغفر اللہ لکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر لفظ پر بھی استغفر اللہ لکھا ہو تب بھی اس کتاب کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ ہے بنیادی، اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے ریلیجس تھاٹ کی ریکنسٹرکشن جو ہے اس کا ذکر کیا ہے، یعنی فکر کی ایک ایسی تشکیل نو جو ہماری تہذیبی ضروریات کو بھی پورا کرے، ہمارے دین کی بھی معید ہو۔ جو جنگ ہوتی ہے وہ سپاہ لڑتی ہے، بادشاہ جنگ نہیں لڑا کرتے، بادشاہ قیادت فراہم کرتے ہیں، وہ ایک پوری تہذیب کا فیس ہوتا ہے۔ تو دین جو ہے وہ براہ راست ہم اسے جنگ میں شامل نہیں کر سکتے۔ جنگ جو ہے دوسری تہذیبوں سے، مذہب دشمن افکار سے، ایسے افراد سے جو اسلام کو مٹا دینا چاہتے ہیں، تو وہاں جو جنگ ہے، وہ جو جذلیات ہے وہ فکری نوعیت کی ہوتی ہے۔ اب ہمارے ہاں جو ہمارا بادشاہ ہے، جو ہمارے سر کا تاج ہے، جو دین ہے، اس کو علم کی ایسی سپاہ میسر نہیں ہے جو اس کے بہاف پر، اس کے لیے جو ہے وہ تہذیبی سطح پر ایک کسی جذلیات میں جو ہے وہ شریک ہو سکے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کا جو ہے وہ ایک ڈول ڈالا، اور انہوں نے فکر کو ایک نئی تشکیل دینے کی کوشش کی۔
اس کے بارے میں عام طور پر اس کتاب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ناکام کتاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر علامہ اقبال کی اس کتاب کا ہر لفظ بھی غلط ہے تب بھی اس کی غیر معمولی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کی ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ جدیدیت کے اثرات کے بعد، یعنی جدیدیت کے غلبے، ہماری تہذیب کے انہدام اور ہماری تہذیبی اور سیاسی اور تاریخی اور معاشی اور فکری اور علمی اور تعلیمی اور ثقافتی شکست کے بعد ہمارے دینی اہل علم جو ہیں وہ مذہب کی ریکنسٹرکشن کر رہے ہیں۔ یعنی جو اسلامک ماڈرنزم ہے، جو پولیٹیکل اسلام ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، وہ سارے مذہب کی ریکنسٹرکشن میں مصروف ہیں۔ کوئی اہل قرآن ہے تو کوئی اہل کچھ ہے، اور یہاں عقائد کی جو بحثیں ہیں، جو خاص طور پہ ہمارے جو حنفی حضرات ہیں ان میں کئی دھڑے بنے ہوئے ہیں۔ ایک سر سید کا مکتب فکر ہے، اس کا بھی ہم جواب نہیں دے سکے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں تو شکست کے بعد مسلم ذہن جو ہے، خاص طور پہ مسلم ذہن، وہ جس سطح پر بھی کام کر رہا ہو وہ دین کی تعمیر نو میں مصروف ہے۔ تعمیر نو سے مراد یہ ہے کہ وہ دین کی کسی نئی تعبیر کا آغاز کرنا چاہتا ہے۔ اقبال دین کی تعمیر نو پر یا اس کی ریفرمیشن پر یا اس کو اثر نو، اس میں کمی بیشی اس کو متعین کرنے یا اس میں کمی بیشی کرنے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اقبال کی بصیرت کہیں زیادہ گہری ہے۔ اقبال کا موقف یہ ہے کہ ایسی فکر سامنے لائی جائے جو دین کی مؤید ہو، ریلیجس تھاٹ جو ہے اس کا آغاز کیا جائے، اور ہمیں ایسے عقلی علوم کی ضرورت ہے جو مذہب کی معاونت کر سکیں، یعنی جو تھاٹ بھی ہو اور ریلیجس بھی ہو۔ تھاٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فکر جو ہے اس کی اساس عقلی ہونی چاہیے، یعنی جب تک اس فکر کی اساس عقلی نہیں ہوگی تو اس کی ویلیڈیٹی قائم نہیں کی جا سکتی۔ زندگی کے ہر شعبے میں عقل کے ذریعے سے ایسے ڈسکورسز، ایسے علوم، ایسے ڈسپلنس کو سامنے لایا جائے جو عقلی طور پر ویلڈ ہوں اور اپنے مقاصد کے اعتبار سے دین کے تابع ہوں اور دین کے مؤید ہوں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی آسانی سے اور میرا خیال ہے علوم میں متعارف کرائی جا سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو اقبال بہت یونیک ہیں۔ وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ پر، یعنی وہ ریلیجس تھاٹ کو اہم سمجھتے ہیں، تھاٹ کی اور ریلیجس تھاٹ کی ریکنسٹرکشن پر یا اس کی تشکیل نو پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ مذہب کی ریکنسٹرکشن پر یقین نہیں رکھتے۔ مذہب اقدار کا مجموعہ ہے، وہ واضح ہے کہ ہمارا سیاسی نظام جو ہے وہ خلافت ہے، اور وہ جو ہمارے ہاں سیاسی عدل کا تصور ہے وہ اس کا جو نام ہے یا روبرک ہے وہ خلافت ہے، اور خلافت جو ہے ہمارے اجتماعی نظام میں عدل کا تقاضا کرتی ہے، اور عدل بنیادی طور پر معاشی ہوتا ہے، یعنی جس میں سود نہ ہو۔ سود ظلم کی اور استحصال کی سب سے بڑی شکل ہے کہ اس میں سود نہ ہو، اس میں زکوٰۃ کا نظام قائم ہو، اور سیاسی طور پر حدود نافذ ہوں، اور ہم اپنے دین کی سرفرازی کے لیے جہاد کا اعلان کرنے کے قابل ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کی جو ذلت آمیز صورتحال ہے وہ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو ترک کر دیا، اور دین کو تختہ مشق بنایا، دین کو ایک فکر بنایا، اس کو اسلامک ماڈرنزم بنا دیا، اس کو پولیٹیکل اسلام بنا دیا، اس کو کچھ سے کچھ بنا دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کا دین سے نسبت صرف جو ہے وہ چند ایک نسبتیں ہوتی ہیں جن کی طرف دھیان سے دیکھنا چاہیے، ورنہ میرے خیال میں یہ چیزیں غیر ضروری ہیں۔ وقت کے ساتھ ان کی ضرورت پڑ بھی سکتی ہے اور وقت کے ساتھ ان کی ضرورت ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ میں اقبال بھکت ہوں، اور اقبال کو میں بہت بڑا آدمی سمجھتا ہوں، بہت بڑا شاعر سمجھتا ہوں۔ ان کا تخیل کائناتی ہے، اور جس میں تہذیبیں جنم لے سکتی ہیں، تہذیبیں عروج پا سکتی ہیں، اور تہذیبیں زندہ رہ سکتی ہیں، اور جو انسانی جو ہیومن کنڈیشن ہے اس میں وہ اپنا جائز رول جو ہے وہ پلے کر سکتی ہیں۔ دوسرا سوال آپ نے یہ فرمایا کہ جو تہذیبی سطح پر ہم اقبال سے کیا مفاد حاصل کر سکتے ہیں، تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا کرائسس ہے وہ بنیادی طور پر نالج کرائسس ہے، یعنی ہم مغربی تہذیب کے روبرو
ہر سطح پر شکست کھا چکے ہیں۔ اس شکست کی وجہ ہی تھی کہ علامہ اقبال نے دور حاضر یعنی تہذیب مغرب کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا۔ ان کی اس بصیرت کا ہم ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، کیونکہ ہماری جو مغرب کی غلامی ہے شعوری سطح پر بھی اور عملی سطح پر بھی، وہ اس قدر گہری ہو چکی ہے کہ ہم مغرب کی کسی قسم کی کرٹیک پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں رہ گئے۔ اور دوسری طرف اقبال ہیں کہ وہ تہذیب مغرب کے خلاف، دور حاضر کے خلاف، اور وہ جس کفر کو لے کر چل رہی ہے اور جس باطل کی وہ نمائندہ تہذیب ہے اور جس کو پوری دنیا پر وہ غالب کر دینا چاہتی ہے، ماڈرنٹی کی اور جدیدیت کی تہذیب، تو علامہ اقبال نے ضرب کلیم کے ذیلی عنوان میں اس دور حاضر کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا۔ یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال ایک تہذیبی سطح کے آدمی تھے۔ اب اس میں ہمارا جو مذہبی ڈسکورس ہے وہ چونکہ اتنا پسماندہ ہے کہ خوفناک حد تک پسماندہ ہے۔ میرے نزدیک اس وقت اصل کام یہ ہے کہ جہاد کے ذریعے ہم اپنے تہذیبی اور دینی مقاصد حاصل کرنے کی طرف پیش رفت کریں۔ یہاں ایک بات کہنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جنگ کی نوعیت جو ہے وہ آج کی دنیا میں معاشی ہو چکی ہے اور علمی ہو چکی ہے۔ یعنی موجودہ آج کی جنگ جو ہے وہ علم کے برتے پر اور معیشت کے زور پر لڑی جاتی ہے۔ تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں بھی جہاد کی ایسی تعبیر کرنی چاہیے، اس کی ایسی کہ جہاد کو بھی ان دو چیزوں پر منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اس وقت جہاد جو ہے وہ جو پروڈکٹیو پروسیس ہے ہماری معیشت کا، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بندوق چلانا اب جہاد نہیں ہے، بندوق بنانا اب جہاد ہے۔ تو ہمیں وہ ساری ٹیکنالوجیز، طاقت کے وہ منابع اور وہ سارا علم جو ہمیں ان منابع تک پہنچاتا ہے، جب تک ہم اسے اختیار نہیں کرتے اور اپنے جہاد کو ہم عصر حاضر کی جو جنگ کی ایک نوعیت ہے اس کو اگر ہم درخور اطلاع نہیں سمجھتے تو ہم اپنے تہذیبی مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم کوئی تہذیبی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ بات کہتے ہوئے بھی آدمی کا دل ڈوب جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جس طریقے کے احیاء کی بخیہ گری ہے اور جس طریقے کا پولیٹیکل اسلام ہے اور جس طریقے سے وہ انسٹرومنٹلائز ہوا ہے، جس طریقے سے وہ سیکولر قوتوں کا اعلی کار ہے، کیا ہماری نظر سے یہ بات اوجھل ہے کہ مغرب کا جو باطل ہے، جو کفار ہیں، ان کی قوت کی اساس جو ہے وہ پیٹرو ڈالر نے فراہم کی ہے؟ تو کیا ہم اس بات سے بے خبر ہیں؟ تو اگر پیٹرو ڈالر سے باطل کی اساس فراہم ہوئی ہے تو اس پیٹرو ڈالر سے، جس کے ہمارے اہل علم بہت زیادہ دل دادہ ہیں اور اسے ہڑپ کرتے آ رہے ہیں پچھلے 100 سال سے، اس پیٹرو ڈالر سے کسی احیاء کی، کسی تہذیب کی، کسی دین کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں پیٹرو ڈالر کے پیدا کردہ احیائی علوم، پیٹرو ڈالر کا پیدا کردہ پولیٹیکل اسلام، اسلامک ماڈرنزم، ان جیسے تصورات کو رد کر دینا چاہیے اور ہمیں دین کی ان اقدار پر فوکس کرنا چاہیے جن کو سیاسی عمل کے ذریعے ہم اجتماعیت کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ ہمارا مقصود کیا ہے؟ ہمارا مقصود خلافت ہے۔ خلافت کیا ہے؟ خلافت اقدار کا مجموعہ ہے۔ وہ اقدار کیا ہیں؟ ان کا روبرک عدل ہے، اور اگر ہم ان کو معاشی اور سیاسی شعبوں میں تقسیم کریں تو اس میں بنیادی اقدار جو ہیں وہ یہی 4 ہیں کہ سود کا خاتمہ ہو، زکوٰۃ کا نظام قائم ہو، اور یہ جو ہے جہاد کا اعلان ہو اور حدود کا نفاذ ہو۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس حوالے سے امام ابو حنیفہ علیہ رحمت کا جو تصور ہے دارالاسلام اور دارالحرب کا، اس کو بھی تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے، جو ہم انشاءاللہ کسی ویڈیو میں اس پر تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر ہم آج ایک ایسی تہذیب کا خواب دیکھنا چاہتے ہیں اور جہاد کے ذریعے سے اسے ایک حقیقت بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسی تہذیب کا جس کا بنیادی تصور اسلام ہو، تو اس کے لیے اقبال
ہمارا رہنما ہے اور ہم ان کی اقتداء میں اس سفر پر یکسوئی کے ساتھ روانہ ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کے پیغام پر ہم جدیدیت کا شائبہ نہ پڑنے دیں۔ اور وہ جو اعلان جنگ ہے، لیکن اقبال کی اقتداء جو ہے وہ اعلان جنگ سے ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کی قیادت کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، اگر اس کی قیادت میں اسلامی تہذیب کے آئیڈیل کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اقبال کے ان تہذیبی تصورات کو پر فوکس رکھیں، اور یہ جو بلائیں مسلمانوں کو چمٹ گئی ہیں، جو پیٹرو ڈالر سے ایک طرح سے فروع ہوئی ہیں، کہ یہ جو پولیٹیکل اسلام ہے اور یہ جو پیٹرو ڈالر سے پیدا ہونے والا علم ہے، اور اس طرح کی جو اسلامک ماڈرنزم ہے، اور اس طرح کے جو دیگر تصورات ہیں، ان سے ہم نجات پا سکتے ہیں اگر ہم اقبال کی اقتداء میں اپنی تہذیب اسلامی کی منزل کی طرف سفر کرنے کا عہد کر لیں۔ بہت شکریہ۔